ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ملکی ترقی میں طلباء کا کردار۔ جناب والا، ملکی ترقی کی اصلاح سے مراد کسی بھی ملک کے افراد کا اجتماعی، انفرادی، معاشرتی اور معاشی المختصر تمام شعبہ زندگی میں بہتری کی طرف گامزن ہونا ہے۔ کسی بھی ملک میں طلباء کی مثال ریڑھ کی ہڈی کسی ہے، وہ قوم و ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے طلباء تعلیم یافتہ، فرشناس اور ذمہ دار ہیں تو اس بات کا منبوتا ثبوت ہے کہ اس قوم کا مستقبل محفوظ ہے، اور اگر اس کے برعکس کسی بھی ملک کے طلباء غیر ذمہ دار ہیں تو اس قوم کا مستقبل تاریک ہے۔ تو ایک ناقابل فراموش حقیقت یہ بھی ہے کہ کسی بھی قوم و ملک کی ترقی کے لیے طلباء کا ہونا ضروری ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے افراد کی حدودی صورت افراد۔ جناب والا، افراد مل کر قوم بناتے ہیں اور قومیں مل کر ملک۔ تو اس پیران میں افراد اور ملک کا آپس میں باہمی تعلق ہے۔ اگر افراد ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، اور اگر ملک ترقی کرے گا تو اس کے اثرات افراد تک پہنچیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مہمانان گرامی، ماضی کے نتیجوں پر جاننے سے پتہ چلا ہے کہ تاریخ انسانی میں جب بھی کوئی انقلاب رونما ہوا تو طلباء اس میں صف اول میں شامل رہے۔ تحریک پاکستان میں طلباء نے نمایاں کردار ادا کیا، تحریک پاکستان میں طلباء نے نمایاں کردار ادا کیا۔ مسلم اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن میں طلباء کا کردار قابل ذکر ہے۔ وہ مسلم لیگ کے جلسوں کے منظم رہے اور لیگ کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا۔ اس کے علاوہ تحریک پاکستان کے دوران قائد کا ہر اول دستہ بنے رہے، پیغام قائد کو کریا گلی گلی پہنچایا۔ اور جب صبح سرحد کا پاکستان میں شمولیت اختیار کرنے کا وقت آیا تو طلباء پیش رہے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین نے مسائل کے حل کو یقینی بنایا اور انہیں بنیادی ضروریات زندگی فراہم کی۔ اسی طرح 1965 اور 1971 عیسوی کی پاک بھارت جنگوں میں بھی طلباء نے مثالی کردار ادا کیا، زخمیوں کو طبی امداد دی اور ضرورت مندوں کو خون کے احتیاط بھی مہیا کیے۔ تو ایک ناقابل فراموش حقیقت یہ بھی ہے کہ کسی بھی قوم و ملک کے لیے طلباء کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہ وہی طلباء ہیں جن کو اقبال قلندر لاہوری اقبال نے شہید کے نام سے پکارا ہے، کیونکہ انہوں نے طلباء میں وہ تمام خصوصیات دیکھ لی تھی جو ایک شہید میں ہوتی ہیں۔ بقول اقبال، تو شہید ہے پرواز کا کام تیرا، تو شہید ہے پرواز کا کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو کامیابی کا راستہ دکھایا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، آشیاں اور بھی چمن اور بھی ہے۔ علامہ اقبال نے کی نظروں میں نوجوانوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہوں نے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے وہ جدید سائنسی اور فنی تعلیم کے لیے کوشاں رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور اپنی تمام توجہ تعلیم کے لیے مبذول کر دیں تاکہ ملکی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکیں، کیونکہ ایک پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ نوجوان ہی ملکی ترقی کو سنبھال سکتا ہے اور اس کی ڈوبتی ناؤ کو کنارے لگا سکتا ہے۔ میں آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر میں کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے گراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے گراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی چرخے سے